الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبی فقتلو۔ تمام یوٹیوب پر سننے والے کو خوش آمدید۔ جلدی جلدی بیان سنیں، پورا بیان سنا کریں اور اس میں سے جو ہے اچھی اچھی باتوں کو یاد رکھا کریں، علم دین حاصل کرا کریں۔ کوئی بات میری غلط لگے، بری لگے تو کمنٹ میں بتا دیا کریں۔ ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کو کرنا نہیں آتا تو گھر میں کسی سے کروا لیں، اور لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، آگے فارورڈ بھی کر دیا کریں۔ 5 کو ایک ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کو بھی دین کے کام میں ثواب ملے گا۔ یہ تو چلو میرے عمرے کا سفر ہے، اس میں بھی علم دین کی باتیں، مکہ مدینہ کی باتیں۔ اب جو انشاءاللہ 1-2 قسط کے بعد سورہ آل عمران ہماری شروع ہوگی۔ سورہ بقرہ کے تو کافی سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے، نکال لیں آپ یوٹیوب پر، اسی میرے چینل کے اوپر تقریباً 8-9 ماہ پہلے کیے، 1 سال پہلے کیے تھے، وہ نکال لیں اور وہ سنیں۔ حابیل قابیل کا، یاجوج ماجوج کا، کافی سارے آپ کو واقعات ملیں گے اس کے اندر۔ آدم علیہ السلام کے، آقا علیہ السلام کے، تحویل قبلہ کے۔ اب انشاءاللہ آل عمران اللہ نے زندگی سے تندرستی دی تو آل عمران ہماری شروع ہوگی۔ یہ تیسری صورت ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، اب یہ تیسری صورت ہے، تو اس کے بارے میں ہم کچھ سنیں گے۔ ابھی یہ پارٹ نمبر 24 ہے، میرے خیال میں 1 یا 2 پارٹ اور آئیں گے تو یہ ہمارا سفر عمرہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو پارٹ نمبر 23 میں بتایا تھا کہ میں مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں تشریف فرما تھی۔ سامنے بالکل اصلی مسجد تھی، پھر جو چھت کھلی ہوئی آتی ہے، چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اور پھر وہ توسیع جو کی گئی ہے، نئی مسجدیں بنائی گئی ہیں، ہوتی رہتی توسیع، یعنی کنسٹرکٹر کا کام ہوتا رہتا ہے۔ تو وہاں میں بیٹھ گئی تھی اور میں پرمٹ تقسیم کر رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں وہ اس سے پہلے والا واقعہ یہ نکالیں، پارٹ 23 اتنا زبردست، اس میں آپ کو سننے کو بہت کچھ ملے گا۔ عشق رسول آپ کا بڑھ جائے گا، آقا علیہ السلام کی محبت بڑھ جائے گی۔ وہ پارٹ بھی نکالیں اور سنیں۔ اور میری ویل چیئر وال کے کھو گئی تھی، قصہ ملی، وہ پارٹ بھی آپ نکال سکتے ہو اس کے نیچے۔ تو اب ہمارا جو ہے یہ منگل کا دن تھا، ہمارا رخصتی کا وقت تھا، کیونکہ 1 دن پہلے مجھے وہ بتا دیا تھا بھائی نے کہ 1 بجے گاڑی آ جائے گی، آپ جلدی آ جانا ہوٹل میں، ایسا نہ ہو پھر آپ کا انتظار کر دیں، کیونکہ وہاں میرا موبائل جو نیٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو موبائل پہ رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ اس دفعہ تو میں گئی ہوں تو میں نے اپنے شوہر کے، یعنی اپنے ہسبینڈ کے موبائل میں سم ڈلوا لی۔ جاتے کے ساتھ ہی میں اوپر ہوٹل میں نہیں پہنچی، نیچے سے پہلے میں نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ بھئی اب عمرہ کرنے جائیں گے تو یہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، میں تو پھر بھی راستے جانتی ہوں، تو میں نے نیچے ہوٹل میں جانے سے پہلے نیچے سم ڈلوا لی، اپنے موبائل میں بھی، ان کے موبائل میں بھی، اور 100 ریال کا ظاہر ہے مجھے نیٹ وغیرہ چلا تو اپنے موبائل میں ڈلوایا، ان کے موبائل میں بیلنس ڈلوایا نیٹ کا، اور پھر ہم نے بعد میں ہم عمرہ کرنے گئے تھے۔ تو پہلے مجھے نہیں پتہ تھا سم کا، تو میرا صرف موبائل وہاں چلتا تھا ہوٹل کے اندر، واٹس ایپ ہوٹل میں، ہر ہوٹل میں وائی فائی ہوتا ہے وہاں پہ، تو میں زیادہ تر اسی لیے ہوٹل جاتی تھی کہ اپنا واش وغیرہ بھی کر لوں، کپڑے وغیرہ، اور موبائل چارج کر کے واٹس ایپ پہ گھر والوں سے، اہل خانہ سے بات کر لوں۔ تو اچھا، اب جو ہے میری چھوٹی بہو تھی، وہ پریگننٹ تھی، ان کو آپریشن ہونا تھا ہرنیا کا بھی، اور میرے پوتا ہوا تھا تو اس کا بھی ان کو ایڈمٹ کر دیا تھا۔ مجھے اس کی بھی فکر تھی کہ پتہ نہیں آج کل سے ایڈمٹ ہے، کیا ہوا میرے، ان کے کیا نہیں، کہ صبح آپریشن پہ لے آتے، تو مجھے بتا دیا تھا کہ بھئی صبح ان کو 8 بجے ان کو آپریشن پہ لے جائیں گے صبح۔ اب میرا موبائل بھی نہیں چل رہا، مجھے اس کی فکر، تو جب میں نے پرمٹ تقسیم کیے تو میں نے ان سے اجازت لے لی کہ بھئی آپ جو نیٹ چلا رہی، کیونکہ انہوں نے اپنے نیٹ سے میرے موبائل کو آن کیا تھا اور میں نے ان کو پرمٹ دیے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں اپنے میسیج بھی۔ تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ آپریشن پر لے گئے ان کو، بہو کو وہاں۔ پھر میں نے سب سے جن کو میں نے پرمٹ دیا ان سے کہا میری بہو کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس کو آپریشن پہ لے کے گئے، 2-3 آپریشن ہیں اس کے، انیا کا بھی ہے اور سیزر بھی ہے، تو آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خیر خیر سے مجھے پوتا پوتی دے، میری بہو کو بھی دے۔ تو انہوں نے ریاض الجنہ میں کافی بہنوں نے دعا کی تھی۔ اچھا، اب جو ہے وہاں 10 بجے سے پہلے وہ
نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ 10:30 بجے پورا خالی کر لیتے، 11 بجے تک انتظامیہ بھی چلی جاتی ہے، پھر جینٹس کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے طری حجہ حجہ، جاؤ باجی جاؤ، اس طرح انتظامیہ نے لیڈیز نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اب سب لیڈیز سے کر کے میرا دل نہیں چاہ رہا، یقین مانے کہ وہ در چھوڑنے کا، وہ محبوب کا گھر، ان کا مزار چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اب وہ انتظامیہ نکالے میں اور آگے تھوڑا بیٹھ جاؤں، یعنی کافی بڑی مسجد ہے نا توسیع ہونے کے بعد، پھر وہ نکالے میں پھر کسی پلر کے پاس کھڑی ہو کر سبز گنبد کو دیکھوں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، یعنی بس میرے پاؤں من بھر کے ہوگا، یعنی میں اس سے چلا نہیں جا رہا۔ پھر وہ انتظامیہ آئے، پھر چلو باجی چلو چلو، یوں کرے، اب میرا دل بھر آئے گا، میں کہ اب میں کیا کروں، کس طرح رکوں۔ اب ظاہر ہے ان کا بھی اصول ہے، کرتے کرتے صرف آخری 1-2 انتظامیہ رہ گئی اور وہ مجھے دروازے تک لے کر آ گئی۔ مین دروازہ ہے، بہت خوبصورت دروازہ ہے مسجد نبوی کا، وہاں کافی لوگ پکچر بھی بناتے ہیں، وہاں لے کر آ گئے۔ اب جو ہے ان کا باجی باہر جاؤ، دروازہ بند کرنا ہے۔ اب میں دروازے کے چوکھٹ کے پاس گر گئی، جو چوکھٹ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ 11 کے قریب ٹائم ہو گیا ہوا۔ اب میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، بالکل ہچکیاں بھر گئی، جیسے کوئی بچہ کی ماں چلے جائے دنیا سے، یا کوئی قیمتی چیز چھٹ جائے، اس طرح میرے آنسو، اور میرے بس بلک بلک کر میں چوکھٹ پکڑ کر رونے لگ گئی۔ پھر وہ آئی شورتا، سارے شورتا وہ نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں سخت ہے سخت ہے، ان میں رحم دل بھی ہوتی انتظامیہ میں۔ وہ آئی، اس کو اردو بولنا آتا تھا، باجی صبر صبر، دوبارہ ہوگی باجی صبر صبر، انشاءاللہ دوبارہ ہوگی، جاؤ جاؤ۔ اب روتی آنکھوں سے سونے آقا کے گھر کو، ان کے در کو، ان کے روضہ رسول کو خدا حافظ کہا اور دعا کی، آقا دوبارہ بلانا۔ شاید میرے آقا نے اس وقت سن لی ہوگی، جو 2 سال بعد دوبارہ نہ پر تھا، نہ زر تھا، نہ مال تھا، نہ کچھ تھا، دوبارہ حاضری ہو گئی۔ دوبارہ کاش دوبارہ آقا بلا لے، دوبارہ کرم ہو جائے۔ وہ گھڑیاں الگ ہی تھی 2022 والی، سوز و گزار تھا۔ اس دفعہ اتنا نہیں ہوا کیونکہ مجھے چھوٹے استنجا کی بہت حاجت ہو رہی تھی، میرے کو صبح کے وقت بار بار واش روم جانا پڑتا ہے چھوٹے استنجا کے لیے، تو وہ، لیکن اس دن تو بس 2022 والا تو بھولا نہیں جاتا، ابھی بھی منظر وہ آنکھوں میں گھوم رہا ہے۔ 11:30-12 کا ٹائم ہو گیا، جلدی جلدی میں واش روم سے فارغ ہوئی، وضو بنایا، وہاں 12:15 بجے تقریباً ظہر ہو جاتی ہے، تو میں نے جو ہے فٹافٹ نماز پڑھی۔ مجھے پتہ ہے کہ ابھی بس آ جائے گی، یہ لوگ مجھے شور کریں گے گھر والے، تو بس نماز پڑھی ظہر کی، کہ یہ آخری نماز ہے ظہر کی، ادا کر لو یہیں پہ مسجد نبوی میں۔ اس کے بعد روتی آنکھوں سے سبز گنبد کو دیکھتے، کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی، فیملی کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ ان کا الگ حساب کتاب ہوتا تھا، میرا اپنا ہوتا تھا۔ میں کہا چلو وہ تو پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچ جائیں گے، میں تو وقت پہ جاؤں۔ مڑ مڑ کر سبز گنبد کو دیکھتے ہوئے، آقا کے روضے کو دیکھتے ہوئے، ان کی بارگاہ سے اجازت چاہی اور جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوٹل پہنچی۔ یہ ویل چیئر تھی نہیں، ویل چیئر ایک دن پہلے میں دے چکی تھی۔ میں گئی تو وہاں ہوٹل کے کمرے میں تالا تھا، وہ لوگ ابھی نہیں پہنچے، تو باہر ہی بیٹھ گئی، اور جب تک میں کہا چلو موبائل آن کر لو، نماز تو پڑھ لی، اپنے وظائف وغیرہ پڑھنا شروع کر دیے، موبائل آن کیا تو گھر سے خوشخبری آئی ہوئی تھی کہ امی آپ کے پوتا ہوا ہے، اور جو ہے میرے بڑی بہو کے جو ہے 4 بچے ہیں، چھوٹی والی کا یہ تیسرا پوتا تھا، یہ ایک بیٹی اور یہ جو ہے 2 بیٹے تھے، تو یہ تیسرا بچہ ہوا تھا ان کے، تو ان کا سیزر ہوا تھا۔ بتایا کہ ابھی ان کو تو ابھی بڑا سیزر ہے، تو ابھی آپریشن تھیٹر میں، اور آپ کے پوتا ہوا ہے۔ اتنے میں بھائی کی فیملی آ گئی، سب فٹافٹ جو ہے بیگ وغیرہ اتارے، میں نے بھائی کو مبارکباد دی، تصویر دکھائی اپنے پوتے کی، اور جو ہے ہم لوگ پھر گاڑی میں بیٹھ گئے اور چلتے رہے۔ یہ ہے کہ سبز گنبد کبھی یہاں سے نظر آتا ہے، کبھی وہاں سے نظر آتا ہے، اچک اچک کر میں سبز گنبد کو دیکھ رہی تھی کہ مدینہ چھٹ رہا ہے۔ اور یہ میرے اشعار بھی کچھ ٹوٹے پھوٹے اشعار جیسے بھی آ رہے تھے، ٹھہر جا دل مستر، نکل جانا تو ادھر،
کہ مدینہ چھٹنے والا ہے، مدینہ چھٹنے، میرے اشعار ہے، مدینہ چھٹنے والا ہے، مدینہ چھٹنے والا، ٹھہر جا روح مجھ نکل جانا تو ادھر، کہ اب مدینہ چھٹنے والا ہے، مدینہ چھٹنے والا ہے۔ یہ اشعار تھے کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، اپنے روح سے کہ روح تو ادھر ہی نکل جا، اب مدینہ چھٹنے والا ہے، اب مدینہ پتہ نہیں کب نصیب میں ہوگا، کب ہم آئیں گے۔ میں حسرت بھری نگاہ سے، وہاں بڑے بڑے پل ہیں جسے قمری کہتے ہیں وہ لوگ، برج ہیں، تو اس برج سے جو ہے بار بار سبز گنبد نظر آتا ہے، مینار نظر آتے ہیں، روتی آنکھوں سے سونے آقا کے دیار کو، ان کے شہر کو خدا حافظ کہا، اور مکے کی طرف ہم رواں دواں ہو گئے انشاءاللہ۔ آئندہ اللہ نے چاہا تو یہ آخری قسط ہوگی، بس ایک عمرہ اور کریں گے، پھر پاکستان روانہ ہو جائیں گے۔ نہیں قبول تھا، اللہ نے نہیں بلایا ہمیں، وہاں نہیں قبول نہیں تھا ہمارا وہاں رہنا اور ہمارے روح نکلنا۔ بس دعا یہ کہ اللہ جب بھی روح نکلے، تیرا گھر ہو، خانہ کعبہ ہو، یا روضہ رسول اللہ ہو، سامنے ہو سبز گنبد ہو، آقا کی دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لبوں پہ ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔